بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو انفاق کرنے والوں کو 1400 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان سامعین اکرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ: جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کی 7 بالیاں اگائیں اور ان میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے، اللہ بڑا کشائش والا دانا ہے۔ آیت کی تفسیر: انفاق اور فیاضی ایک کائناتی اصول ہے جس پر نظام کائنات استوار ہے۔ جیسے سورج اپنے حیات بخش نور کا فیض پہنچاتا رہتا ہے، پانی اپنی طراوت سے نوازتا ہے، ہوا اپنی تازگی سے فرحت بخشتی ہے، اور زمین بھی جب اپنی آغوش میں مہر و محبت سے لبریز ماحول فراہم کرتی ہے تو دانہ بھی فیاضانہ جذبے کے تحت اپنا سینہ چاک کر دیتا ہے۔ اس مقام پر مسلسل اور متعدد آیات کے ذریعے امت قرآن کو انفاق فی سبیل اللہ کی ہدایت دی جا رہی ہے تاکہ ایک ایسی امت تشکیل دی جائے جو خدا کی پسندیدہ انسانی اور اخلاقی اقدار کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور باہمی تعاون کی اقدار پر بھی قائم ہو۔ اسلام سے پہلے غریب طبقہ سود اور استحصالی نظام میں پس رہا تھا۔ اسلام نے اس طبقے کو اقتصادی غلامی سے نجات دلا کر اس کے انسانی احترام کو بحال کرنے کے لیے انفاق پر زور دیا۔ ایسا انفاق جو محبت اور اخوت کی فضا میں ہو، نیز جو انفاق کرنے والے کے لیے تہذیب نفس اور لینے والے کے لیے باوقار ذریعہ زندگی ہو۔ ان آیات میں انفاق کی افادیت، آداب اور اس کے نفسیاتی پہلو پر مشتمل ایک دائمی دستور موجود ہے جس پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں امت مسلمہ ایک ہی خاندان کی مانند ہو جاتی ہے جس کے تمام افراد ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس ذہنیت کی تخلیق اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے اسلام نے ربا اور سود کا دروازہ بند کر کے انفاق کا دروازہ کھولا اور انفاق کے بہت سے شعبے قائم کیے، مثلاً زکوٰۃ ہے، خمس ہے، مالی کفارے ہیں، مستحب صدقات ہیں اور خیرات وقف ہیں اور ہبہ وغیرہ، قرض حسنہ اور فدیہ وغیرہ۔ یہ تمام راستے انفاق کے راستے ہیں۔ ذاتی ضروریات، اہل و عیال کی جائز ضروریات، حاجت مندوں کی امداد اور رفع عامہ کے اصول اور دین کی اشاعت پر خرچ کرنا وغیرہ، یہ سب انفاق فی سبیل اللہ کے زمرے میں شامل ہیں۔ اس آیت میں حاکمانہ انداز میں نہیں بلکہ تشویق اور ترغیب کی صورت میں انفاق کا درس دیا جا رہا ہے۔ قرآن ایک نہایت ہی منافع بخش مادی اور محسوس مثال پیش فرماتا ہے کہ دانے کا زمین میں ڈالنا اس دانے کا اتلاف نہیں ہے، اس کا تلف کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک منافع بخش عمل ہے۔ جس طرح مادی دنیا میں بیج کا ایک دانہ 700 دانے دے سکتا ہے، بالکل اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے سے بھی مال ضائع نہیں ہوتا، بلکہ خرچ کرنے والا 700 گنا ثواب کی شکل میں اسے دوبارہ وصول کرتا ہے۔
واللہ یضاعف لمن یشاء کے تحت 1400 گنا ہو سکتا ہے۔ مال کے انفاق کا یہ خاصہ ہے کہ 1400 گنا ثواب مل سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا خدا چاہے وہ عطا فرما سکتا ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات، پہلا نقطہ یہ ہے کہ کائنات کے وجود میں آنے کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیاضی ہے، پس بقائے کائنات بھی فیاضی پر موقوف ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ الہی اقدار کے مطابق انفاق 700 گنا سے زیادہ پیداواری صلاحیت رکھتا ہے۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ انفاق معاشرے کو اقتصادی بدحالی اور غلامی سے نجات دیتا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ کلام پاک کے احکامات کو اپنے حلقہ احباب اور اہل خاندان تک پھیلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔